نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ آرام پانے والے باتوں میں، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ بات اذیت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اس آیت کا خاص سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالی خود بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے، انہیں ادب سکھائے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے، لیکن یہ حکم صرف آپ کے گھروں تک ہی مخصوص نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو استیزان کے عام حکم کے بعد یہاں پر خاص طور پر کھانے کی دعوت کے اوپر بلانے اور وہاں بیٹھنے اور واپس لوٹنے سے متعلق اب آداب دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم داخل ہی مت ہو، اندر ہی نہ آؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ جب تک تمہیں آنے کی دعوت نہ دی جائے، کیونکہ آگے لفظ لگا ہوا ہے الی طعام، کھانے کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے کے موقع پر اس ادب کا خیال رکھنا ہوگا اور عام حالات میں نہیں، دونوں صورتوں میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا، خواہ کھانے کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حکم کیا ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو، بغیر اجازت کے مت آؤ، اور خصوصی طور پر دعوت میں بن بلائے نہ جا دھمکو۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ ایسا ہے جیسے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا، یعنی اس کو چور ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے۔
اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلاً آپ کو کسی نے بلایا ہے اور اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا کوئی دوست آ گئے ہیں، اب آپ ان کو گھر پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، ساتھ لے جائیں تو برا ہے، تو اگر کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پہلے کے حالات سے معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ ہر گھر کے انتظام سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں آپ، کہاں نہیں، تو آپ پوچھ کر لے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے اجازت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات برتنوں کا انتظام بھی بلانے والوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر بن بلائے، بغیر اطلاع دیے، بغیر صاحب خانہ کے ہوسٹ کے علم کے زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو اس کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ غیر ناظرین اناہ، ناظرین کا یہاں معنی منتظرین ہے، اور اناہ کہتے ہیں کسی وقت اور چیز کی غایت کو اور پختگی کو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اس کا پکنا، یعنی کسی چیز کی تیاری اور پکنے کا وقت، یعنی اگر کھانے کے لیے بھی بلایا جائے تو بہت ارلی نہ آ بیٹھو، بہت جلدی مت آ جاؤ کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، کیونکہ اس صورت میں صاحب خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف کیا کہ وہ آنے والوں کو اٹینڈ کرے یا کھانے کی طرف توجہ کرے۔ وہ وقت گھر والوں کی بہت آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کا دھیان دو طرف ہوتا ہے، کہ ایک طرف اس کی توجہ ہے آنے والوں کی طرف اور دوسری طرف توجہ ہے کھانا پکانے کی طرف۔ اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو طرف توجہ رکھ کے جو کام کیا جائے ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی کام کے وقت اگر کوئی کندھوں پہ سوار ہو تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ کھانا پکانے کا کام ہو یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی اور مصروفیت یا مشغولیت ہو۔ اگر ہر وقت کوئی شخص آپ کے آس پاس رہے تو آپ کو کام کرنے میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ نمبر 1، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر اندر مت آؤ، نمبر 2، کھانے کے وقت پہ نہ آؤ، نمبر 3، اگر کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تو جب تک کھانا پک نہ چکے اس وقت تک نہ آؤ، کیونکہ اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے۔ عموماً اب تو اس مشقت اور دقت سے بچنے کے لیے لوگ وقت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ 12 بجے آئیے یا 2 بجے آئیے یا رات کے 8 بجے آئیے یا 10 بجے آئیے، اور یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے کہ دوسرے کو اور خود کو اذیت اور مشقت سے بچایا جائے۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں اس میں ایک تو سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، بیمار ہونے پر عیادت کرنا، اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو دعوت قبول کرنا، فوت ہو جائے تو جنازے پہ جانا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو پھر اٹھ جاؤ، گھروں کو واپس جاؤ، کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برتن بھی سمیٹنے ہیں، پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک ٹینشن اور تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے۔ پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائیں، پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں اور گھر والے کو پریشان کریں اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ تم انس پاؤ، یعنی نہ مشغول ہو لحدیث باتوں میں، کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گپ شپ کرنا۔ اچھا، دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں، لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات چیت شروع کر دیتے ہیں،
یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، بعض صورتوں میں تو گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ اصرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ خواہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں، نماز قضا کرنے میں کوئی جرم نہیں، ہاں لوگوں کا منہ دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفاً بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو، اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی، بے مقصد فضول قسم کی بات چیت، گپ شپ، ہنسی مذاق، ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن، اور بیکار قسم کی لغو باتیں جس میں کچھ غیبت، کچھ چغلی، کچھ الزام تراشی، کچھ گوسپس، تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے، اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ آرام پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اس وجہ سے وہ بات کہہ نہیں پاتے، تم کو تمہارے منہ پہ سمجھا نہیں سکتے۔ اس دور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پک رہا ہوتا تھا، مثلاً ایک صحن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا پک رہا ہے، وہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، وہیں مہمانوں کو سرو کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ملک کی جو آبادی کی کثرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو بعض اوقات 1 یا 2 کمروں کا گھر ہوتا ہے، برآمدے میں ہی کھانا پک رہا ہے، وہیں کچن بنا ہوا ہے، وہیں لوگ سو رہے ہیں، وہیں آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، الگ سے ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، بعض اوقات ایک گھر میں 2 ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، مرد بھی وہی ہیں، عورتیں بھی وہی ہیں، رشتہ داروں میں سے اور بھی۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، گھر والوں کو ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا اوقات مشقت پیش آتی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ، قبل از وقت مت جمع ہو، کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے، یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے، تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے۔ مثلا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ اہل خانہ تکلیف میں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور اس ساری اذیت کے باوجود وہ تم سے کہہ نہیں سکتے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولیمے پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جما لیا کچھ لوگوں نے، اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد اذیت ناک تھی۔ تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو ہمارا کون سا عمل ان کے لیے اذیت کا سبب ہو سکتا ہے؟ مثلاً یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں، آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں۔ مثلاً آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا، آپ نے پالا پوسا، آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانے، اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنے۔ مثلا بعض اوقات کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں نند بھاوج رہ رہی ہیں، تو بعض اوقات ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے
اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات جائز بعض اوقات ناجائز لاڈ پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. پھر اگر مائیں ان کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں. وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہی کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاڈ پیار دیے. ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ اور خاص طور پر اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں یہ کہہ کے کہ نہیں فلاں بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا اسکالر ہے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا، حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستھری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو تو کیا یہ بات آپ کو اذیت دینے کا سبب نہ ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف توجہ دینا، یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا. زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خود ساختہ قوانین کو اختیار کرنا، یہ بھی آپ کو اذیت دینے کے مترادف ہے. یا پھر دین کا مذاق اڑانا. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے. آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا. دوسرے تو کیا کہتے ہم خود ہی اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں، بعض اوقات آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دعوت کے علاوہ تحائف کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں بہترین گائیڈنس ملتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو بھی تم دیتے ہو کوئی بھی ربا، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. وما آتیتم من زکاۃ، اور جو بھی تم دیتے ہو زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک ھم المضعفون، تو یہی لوگ دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس سے اس کا مال بڑھے گا، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں، بلکہ زکوٰۃ سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. ربا کیا ہوتا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کل قرض، ہر قرض، جر نفعا، جو نفع کھینچ لائے، فہو ربا، تو وہ ربا ہوتا ہے. یعنی جس قرض سے اضافی مال واپس ملے، آپ نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرض دیا، جب واپس لیا تو زیادہ لیا، تو یہ جو زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، یہ ربا ہوتا ہے. کیونکہ ربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، اضافہ ہونا. تو ربا اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو سودی قرض کے طور پر دیا جائے، اور اس سود کو بھی کہتے ہیں جو کسی قرض پر حاصل کیا جائے. اس آیت کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران وغیرہ میں مزید کچھ آیات سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں. وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے، یعنی بطور زکات کسی کی مدد کو جو دیتے ہو، اور وہ کیوں دیتے ہو؟ تریدون وجہ اللہ، بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا بدلے میں چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، تو اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں.
یہاں پر ربا کی جو ایک اور تعریف کی گئی ہے یا ایک اور معنی میں اس آیت کو لیا گیا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں لفظ ربا سے مراد سود نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی شخص بادشاہ کو یا حکمران کو یا کوئی خادم اپنے مخدوم یا آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مالک اس سے زیادہ دے گا، یعنی جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا. یعنی ایک غریب شخص کسی امیر کو تحفہ دے رہا ہے. ہوتا ہے نا، مثلا رشتہ داروں میں ہی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو جب غریب غریب کو دیتا ہے تو معمولی سی چیز دیتا ہے، لیکن امیر کو دیتا ہے تو کوئی بڑی چیز دیتا ہے. کیوں بڑی دیتا ہے؟ تاکہ اس سے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے. مثلا اس کی کسی خوشی کے موقع پر وہ اس کو جو بھی دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ میری کسی خوشی کے موقع پر یہ مجھے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. یہ جو بڑھا کے واپس لانے کی نیت ہے یہ ربا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مت احسان کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو، کسی کو تحفہ اس نیت سے مت دو، کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کرو کہ جواباً تمہیں دنیا میں زیادہ بہتر بدلہ مل جائے گا، ایک کے دو ملیں گے. اسے بزنس یا کاروبار مت بناؤ، تحفے کو تحفہ رہنے دو، تحفے کو کاروبار مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دینے میں نیت اجر و ثواب کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت محبت بڑھانے کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت زیادہ مال بٹورنے کی ہوتی. عام طور پر معاشرتی تعلقات میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں اس قسم کی نیت کی خرابیاں بہت پائی جاتی کہ تم کسی کو کچھ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا اور کون کتنا دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیت رکھ کے کسی کو دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ خود مفلس ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کو دینا بھول جاتا ہے، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کا خراب نیت سے دیا ہوا بھی گیا، وہ بھی ہاتھ سے گیا. آپ نے اپنی حیثیت استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا اور کس امید اور انتظار میں کہ اس سے زیادہ ملے گا مجھے، لیکن ہوا کیا؟ وہ جس سے توقع رکھی تھی زیادہ دینے کی وہ اس نے کچھ بھی نہ دیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایسا نقصان پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یقنطون، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم پالتا ہے، بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے ایسی سوچ کے ساتھ. کیونکہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا، کسی انسان کی محبت میں یا اس کی ضرورت میں یا خوشی میں، تو اس سے انسان دے کر بھی لے کر بھی خوش ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہدیہ نہیں رہا، ہدیہ ایک کاروبار بن گیا، تحفہ نہیں رہا. تحفے کے پیچھے غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سنت میں ہمیں کیا مقصد بتایا گیا تحفے کا؟ محبت بڑھانا. ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت پوری کرنا. مثلا آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، ضرورت مند ہے، جیسے پیچھے کہا نا آت ذی القربی حقہ، رشتہ دار کو آپ اس کا حق دینے جا رہے ہیں، ڈیزرونگ ہے، دینا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی تو انا ہوتی ہے نا، وہ بھی لیتے ہوئے بعض اوقات کتراتا ہے. تو آپ اس کو کس شکل میں دیتے ہیں؟ تحفے کی شکل میں. اور کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ کہ اس کی مدد ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ان دو مقاصد کو پورا نہیں کرتا اور تحفہ دیتے وقت ایک گھٹن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہائے اب مجھے دینا پڑے گا، اور پھر کون سی چیز اس کو دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ یا تو معاشرتی تعلقات کہ اگر نہیں دیا تو دوسرے مائنڈ کریں گے، تعلقات خراب ہوں گے، وہ ایک خوف اور ہراس ہوتا ہے اس پر. یا پھر وہ کیا سوچ کے دیتا ہے کہ آج میں دوں اور کل اس سے زیادہ دوسرے سے وصول کروں، جس کو عموماً ہمارے ہاں نیوتا کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر عموماً لوگ جو کچھ دیتے ہیں
وہ اسی زمرے میں آتا ہے. کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ واپس ملے گا. اسی لیے لینے والے بےچارے لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. باقاعدہ کاتب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو گن گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں؟ اور پھر وہ لسٹیں سنبھال سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ساری زندگی کہ اس کو واپس کس طرح لوٹانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو آیا وہ آپ کے لیے بلائے جان بن گیا، مصیبت بن گیا، خوشی کے بجائے پریشانی کا سبب بن گیا کہ اب اس کو لوٹائیں کیسے. اب دیکھیے کہ ہدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہدیے کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اسی سے لفظ الہدا بھی بنا ہے اور اسی سے لفظ ہدیہ بھی ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، یعنی اس پر پیسے وصول نہ کیے جائیں. تو علم بھی ایک ہدیہ ہی ہے نا. اسی طرح تحفہ بھیجی ہوئی سوغات جو ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تحفے کے معنی پھر کیا ہوئے، یعنی تحفے کی جو روح ہے وہی کیا ہے کہ معاوضے کے بغیر، صلے کے بغیر، اجر کے بغیر دی ہوئی چیز. اور اگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا تو کیا دگنا ملے یا زیادہ ملے، تو پھر تو اصل روح فنا ہو گئی، اس کی مقصد ختم ہو گیا. تو تحفہ دینے کے دو مقاصد تو وہ ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی. تیسرا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا. ایسا ہدیہ رشوت کہلاتا ہے. خوشامد کے طور پہ یا رشوت کے طور پر کسی کو کچھ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس سے تم باہم محبت کرو گے. یعنی جس طرح سلام کرنا اور کثرت سے سلام بھیجنا ایک دوسرے کو آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے، تعلقات کے اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح تحفے بھی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحفے کے لیے لفظ تحیہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلام کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تحفے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو اس میں قاعدہ کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ، تحیہ کا لفظی معنی، یا سلام بھیجے جاؤ یا گریٹ کیے جاؤ یا تحفہ دیے جاؤ جو ایک ضمنی معنی اس کا نکلتا ہے، تو کیا کرو؟ فحیوا باحسن منها، تو اس سے بہتر کے ساتھ لوٹاؤ، اور ردوها، یا اسی کو لوٹا دو. یعنی سلام کا جواب لازمی طور پر دو. سلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو. دیکھیے کہ ایمان کیا ہے؟ محبت کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے، لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. اور ہم ایمان کو محض ایک ریچول کے طور پہ لیتے ہیں. پر میں مومن ہی نہیں جب تک محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اس پہ عمل کر کے تم باہم محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کر دو. اور اگر تحیے کو ہم سلام کے علاوہ تحفے کے معنی میں لیں تو تحفہ دینے کا مقصد بھی کیا ہے کہ محبتیں عام ہوں، تعلقات اچھے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو، بہت ایکسپینسو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرس نشاط، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا آدھا پایا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگرچہ پایا اور پایا بھی آدھا، سری پائے بناتے ہیں نا، تو عام طور پر لوگ کھانا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے بعض لوگ اس کو، یا اس کو حقیر چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفے میں بکری کا پایا اور پایا بھی پورا نہیں آدھا بھیج دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ لو دیکھو کیا بھیجا، یہی رہ گیا تھا، کیا ضرورت تھی اس کے بھجوانے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایسی دعوت میں مدعو کیا جائے جہاں ضیافت کا سامان ایک دستی ہو یا ایک پایا ہو، دستی کیا آگے والا پایا، تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا. اور اگر مجھے ایک دست یا ایک پایا بطور ہدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی اس میں ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور تحفہ بھی قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص
ایک پایا یا پائے کا بھی آدھا ٹکڑا تحفے کے طور پہ بھیجتا ہے تو اس بنا پر آپ بھیجنے والے کو حقیر نہ سمجھے کہ اس نے تو میری شان میں گستاخی کی یہ چیز بھیج کر. نہیں، کچھ بھی بھیجے، یعنی تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے دینے والے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کسی کی محبت کو مال سے مت تولیں. چھوٹے تحفے کو بھی اتنی ہی خوشی اور قدردانی کے ساتھ قبول کریں جتنا آپ کسی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو قبول کرتے ہیں. اس وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو کس بنا پر اہمیت دے رہے ہیں، یا اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے خلوص کی وجہ سے. کیونکہ تحفہ تو دراصل خلوص کا اظہار ہے یا کہ مال کا اظہار؟ خلوص کا. تو تحفے میں کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص ڈھونڈنا چاہیے یا مال ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص، جو اس کی اصل روح ہے کہ تہادو تحابو. اور پھر تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور تحفہ دے کے واپس لینا انتہائی ناپسندیدہ. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اس کو چاٹ لے، یعنی خود ہی وامٹ کر کے خود ہی اس کو دوبارہ کھا لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی چیز کو دوبارہ خریدنے سے بھی منع کر دیا. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا راہ خدا میں سواری کے لیے دیا، گھوڑا جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی دھیان نہ رکھا، اس کا وقت پہ کھلایا پلایا نہیں. بس میں نے چاہا کہ میں اسے اس شخص سے خرید لوں، اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا. میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا، یعنی چونکہ تحفہ تھا، دے چکے ہو تو تم نہیں خریدو اس کو، چاہے وہ شخص تجھے اس کو 1 درہم ہی کے بدلے کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کھاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، یعنی خوشبو کے تحفے کو پسند کرتے اور اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے. پھر اسی طرح حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ سے کہا، بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا. تو عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی؟ آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی. کھجور کالی ہوتی ہے نا، تو پانی کو بھی ساتھ کالا کہا گیا، یہ تغلیب کے صیغے میں، کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، سورج اور چاند کو جب اکٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہہ دیتے ہیں، 2 سورج. حالانکہ چاند سورج تو نہیں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج سے روشنی لیتا ہے. اسی طرح کھجور پانی کو اکٹھا اسودان بول دیتے ہیں، 2 کالی چیزیں. اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی ان کھجور پانی کے علاوہ اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی جو مدینہ کے لوکلز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں سے پلایا کرتے تھے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو بھی بھیجتے تھے. اچھا، اسی طرح دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے، اس بے تکلفی میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ برا نہیں. یہ اس سوال میں نہیں آتا جو مذموم ہے، یعنی سوال کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا بھی 2 طرح کا ہے، ایک مذموم اور ایک محمود. مذموم کیا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہے، جس کی مذمت کی گئی، اور محمود کیا ہے؟ جو پسندیدہ ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک عورت کو یہ کہلا کے بھیجا کہ اپنے غلام سے کہو کہ ہم کو ممبر کی لکڑیاں بنا دے، یعنی ممبر تیار کر دے. پہلے وہ کھجور کا تنا تھا نا، روسٹرم کی طرح اس کو رکھا گیا تھا مسجد نبوی میں، جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو پھر آپ نے باقاعدہ ممبر بنوایا اور اس کے لیے ایک عورت کو پیغام بھیجا. مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی. اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ غابہ کی طرف گیا اور پھر وہ جنگل کی طرف گیا، وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا. جب پورا کام کر چکا تو اس عورت نے آپ سے کہلا بھیجا
کہ آپ کا کام اس نے پورا کر دیا ہے. آپ نے کہا اچھا وہ ممبر میرے پاس بھیج دے. پھر لوگ اس کو لے کر آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں تم اب دیکھتے ہو. یعنی جو صحابی حدیث روایت کر رہے تھے، تو وہ مسجد نبوی کے لیے ممبر جو تھا وہ آپ نے کسی سے خود کہہ کر بنوایا تھا اور اسے مسجد کے لیے ہدیتاً قبول کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اس طرح کی اگر کوئی شخص قابل ہو، مثلا کوئی بڑھائی کا کام جانتا ہو یا کسی بھی قسم کا، کوئی شخص خود اپنی محنت کر کے کام کر کے دے تو وہ بھی دین کے ایک اجتماعی کاز کے لیے ایک بہترین چیز ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا معیوب ہے، لیکن دین کی کسی خدمت کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے کسی اہل شخص کو متوجہ کرنا، مثلا اگر کسی کے پاس کوئی خاص مہارت ہے اور اسے متوجہ کرنا کہ تم اپنی اس مہارت کو دین کے لیے استعمال کرو، یا کسی کے پاس مال ہے تو اسے متوجہ کرنا کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ، یا اسی طرح کسی کو آنر دینا. مثلا ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کریں، تو اس کے کرنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیز بھی دیتے رہتے تھے کہ وہ اپنے اپنے سکل کے، کیونکہ وہ اس خاتون کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی کا کام جانتا تھا، تو اس لیے آپ نے اس کے ذریعے کام کیا. میں سوچتی ہوں کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھی کہ اس خاتون کو ایک طرف کرتے، اس لڑکے کو بلوا لیتے ایک اشارے سے، آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھو مسجد میں ممبر نہیں ہے، تم بنا کے لے آنا. لیکن کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اتنی عزت دی، ایک ماں کو اتنی عزت دی کہ اس ماں کے ذریعے آگے وہ کام کروایا. یہ آپ کے دلوں کو جیتنے کے ایسے نسخے تھے کہ جس کی وجہ سے دین کا کام بہت پھیلا. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. انسانی نفسیات ہم سے اوجھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بڑے سے بڑا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں روح نہیں پیدا ہوتی، اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی. ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے سیرت اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. بہرحال حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے، یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے. میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا. انہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا، نیل گائے جس کو کہتے ہیں. میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا. انہوں نے مجھے خبر نہ کی، یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے. تو حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. شکار کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو شکار جا رہا تم پکڑ لو اٹھ کے، تم احرام سے نہیں ہو. لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا. پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا. میں کوڑا اور برچھا لینا بھول گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچھا اٹھا دو. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے، یعنی احرام میں تھے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے خود اتر کر کوڑا اور برچھا لیا، پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا، یعنی شکار کو. پھر اسے لے کر آیا. وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھی اس پر گر پڑے، اس کو کھانے لگے، یعنی پکا کر. پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں تھے، کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے. خیر ہم وہاں سے چلے اور گورخر کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے، آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور وہ آپ کو دیا گیا. آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے. ایک اور حدیث ہے، حضرت صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر تحفہ بھیجا. اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے، یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. آپ نے تحفہ واپس کر دیا. جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا، یعنی ان کو رنج ہوا تحفہ کے واپس کرنے پر، تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا؟ جانور نہیں لیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی ایک طرف تو آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے. تو کون سا تحفہ قبول کرتے تھے اور کون سا نہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا نا، اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت لے لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ گوشت اور جانور میں فرق ہے. ٹھیک ہے، نوعیت میں فرق ہو گیا نا. اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں، اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا. یہ سوال کس قسم کا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے. آپ کا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپس کی محبت نہ ہو. ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، دوسروں کو مت پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں. اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، باہم مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے. تو آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے، خیر خواہی کے، محبت کے، احترام کے، اچھی سوچ کے، اچھے گمان کے. تو ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے، اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ، کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یا دوسرے کا کوئی قصور ہے. اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کر لے، اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے. وہ کیوں؟ آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں، جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا. یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں. ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں؟ سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں. سبزہ ہوگا، پھول ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے، ان اسباب کو بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں ہوں گے، کسی کی زبان سے آپ لغو نہیں سنیں گے. ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی. یہ ہے جنت. ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، انجوائے بھی نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے. دنیا میں آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں. میرا ظاہری حال چال، عمل اعمال، اخلاق، کردار، اور میرے دل کی حالت، اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں. کوئی مسچیف، کوئی فساد نہیں کروں گی، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھوں گی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، ہر ایک سے محبت کروں گی. ہیں آپ؟ یہی فیصلہ کر لیں جانے کے لائق ہیں یا نہیں. ٹیسٹ کریں نا اپنے آپ کو. ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو ذہن میں لے آتے، شکر ہے ہمارے دل میں فلاں فلاں کی محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بالکل فٹ ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی، لیکن جن کے لیے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے، لیکن جن کے لیے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کمال کیا. وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری ایفرٹ کہاں ہے؟ ہماری کوشش کہاں ہے؟ کچھ محبتیں تو آپ کو انعام میں مل گئیں، کچھ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہ جو شخص اس لائق نہیں، آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں، اس کی طرف آپ بڑھیں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ سلام میں پہل شروع کر دیں، مسکرانا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا مواخذہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں ہے. فیما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں. ٹھیک ہے؟ ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں. ہر شخص کی صرف ظاہری حالت ہی مختلف نہیں، اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں وہ بھی مختلف ہیں. تو سب کے لیے جذبات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن
جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے تو بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن جو ہم سے بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، جنہوں نے آپ سے بے پرواہی برتی، جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی، آپ نے ان کو اپنا بنا لیا، اور ایسا کرنا ممکن ہے۔ بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں،